مجھے کہانی لکھنے کا کوئی خاص تجربہ تو نہیں، ہاں پڑھنے کا شوق بہت ہے۔ دوسروں کی کہانیاں پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ اپنی آپ بیتی بھی لکھ دوں، سو ذہن پر زور دے دے کر تمام باتیں لکھ دی۔ یقیناً یہ سچ بیانی ناظرین کو بھی متاثر کرے گی۔ ایک اہم بات بتا دوں کہ میں نے اپنے شہر اور کرداروں کے نام تبدیل کیے ہیں، سب کے نام تبدیل شدہ ہیں۔ بچپن کی شرارتیں رفتہ رفتہ آوارگی کا روپ دھارنے لگی۔ کالج میں جا کر تو وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ اتفاق سے میں نے بھی اسی کالج میں داخلہ لیا تھا، اس لیے مجھے اس کی سرگرمیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ باقاعدگی سے کالج جاتا تھا، لیکن کلاس اٹینڈ کرنے کی بجائے بیشتر وقت ٹیبل ٹینس یا کیرم بورڈ کھیلنے میں گزار دیتا، اور جب اسے سگریٹ کی طلب ہوتی تو وہ کالج کے ایک باہر کونے میں بنے ہوئے جھونپڑی نما ہوٹل میں چلا جاتا، جو کیفے ڈی کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں کڑک چائے کے علاوہ سگریٹ بھی ملتی تھی، حالانکہ ہمارے کالج کی کنٹین بھی بہت صاف ستھری تھی اور وہاں چائے کے علاوہ بسکٹ اور پیسٹری بھی ملتی تھی، لیکن سگریٹ لینے کے لیے کیفے ڈی ہی جانا پڑتا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ساجد پڑھائی کے علاوہ ہر سرگرمی میں پیش تھا۔ وہ کرکٹ کا بہترین کھلاڑی تھا، اس نے ٹرائلز میں حصہ لیا اور کالج کی ٹیم کے لیے منتخب ہو گیا۔ اس زمانے میں کالجوں میں طالبہ یونین ہوا کرتی تھی۔ اس نے یونین کے انتخابات میں بھی اپنے حامی امیدواروں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ اس نے چند لڑکیوں سے راہ رسم بڑھائی اور ان کے ساتھ مل کر اپنے گروپ کے لیے کام کرنے لگا۔ اس کی یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور اس کا گروپ بھاری اکثریت سے جیت گیا۔ الیکشن ختم ہونے کے بعد بھی ان لڑکیوں سے اس کا تعلق رہا۔ کالج کی کنٹین میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ پورشن بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے وہ کالج کا وقت ختم ہونے کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ مرکزی سڑک پر واقع ایک ریسٹوران میں چلا جاتا، جو ایسی ملاقاتوں کے لیے مشہور تھا۔ کئی مرتبہ وہاں پولیس کا چھاپا بھی پڑ چکا تھا، لیکن ہوٹل کی انتظامیہ کچھ دے دلا کر معاملہ رفع دفع کر دیا کرتی تھی۔ امتحان قریب آئے تو حاضریاں کم ہونے کی وجہ سے اسے وارننگ مل گئی۔ میرا خیال تھا کہ اس وارننگ کے بعد وہ محتاط ہو جائے گا اور سال کے بقیہ حصے میں اپنی حاضریاں پوری کرے گا، لیکن اس کے برعکس اس نے یونین والوں کا اثر سلوک استعمال کر کے اپنی حاضریاں پوری کروا لی اور اسے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تیاری نہ ہونے کے سبب وہ امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا، لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ 5 پرچوں میں پاس تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے نقل کی تھی، لیکن اتنی ہوشیاری سے کہ کوئی بھی نگران اسے نہیں پکڑ سکا۔ سیکنڈ ایئر کی کلاسیں شروع ہوئی تو ایک دن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کنٹین لے گیا۔ اس نے چائے منگوائی اور کہنے لگا، احمد، ہم کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہیں، اس کے باوجود تم مجھ سے دور دور رہتے ہو، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کے بدلے ہوئے رویے نے مجھے حیران کر دیا۔ اسے اچانک ہی کیوں یاد آ گیا کہ ہم کلاس فیلو ہونے کے علاوہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، ورنہ گزشتہ 1 سال کے دوران اس نے نظریں بھر کر مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگر اتفاقاً آمنا سامنا ہو گیا تو ہائے ہیلو سے آگے معاملہ نہیں بڑھا، یقیناً اسے مجھ سے کوئی کام ہوگا۔ بہرحال میں نے اخلاقاً کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل ہم دونوں کی مصروفیت الگ الگ ہے، اس لیے کبھی قریب ہونے کا موقع نہیں ملا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد بولا، دراصل میں نے اپنی ٹانگ اتنی جگہ پھنسا لی ہے کہ مجھے کلاسیں اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسی وجہ سے میری فرسٹ ایئر میں تیاری نہیں ہو سکی۔ میں نے جیسے تیسے امتحان پاس تو کر لیا، لیکن اب پوری تیاری کے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان مصروفیت کی وجہ سے تمہاری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے تو ساری مصروفیت چھوڑ کر پڑھائی میں لگ جاؤ۔ بہت مشکل ہے یار، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں اتنا پھنسا ہوا ہوں کہ کوشش کے باوجود اپنے آپ کو ان مصروفیت سے الگ نہیں رکھ سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ میں نے چونکتے ہوئے کہا، میں بھلا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھو احمد، میں جانتا ہوں کہ تم روزانہ کالج آتے اور ساری کلاسیں
سے اٹینڈ کرتے ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم لیکچر سن کر اپنے نوٹس خود بناتے ہو۔ پھر میں نے کہا میرے نوٹس سے تمہیں کیا لینا دینا، اگر تم اپنے نوٹس مجھے دے دو، اس طرح میری تیاری بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے صاف انکار کر دوں، وہ سخت طبیعت کا بندہ تھا، اگر اس کی غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے میرے نوٹس ضائع ہو گئے تو مجھے دوبارہ محنت کرنا پڑے گی۔ لیکن انکار کی صورت میں یہ خطرہ تھا کہ وہ کہیں میرا دشمن نہ بن جائے اور مجھے کوئی بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے میں نے اسے نوٹس دینے پر رضامندگی کا اظہار کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ ایک دن بعد مجھے نوٹس واپس کر دیا کرے تاکہ میرے کام کا حرج نہ ہو۔ اس نے یہ شرط مان لی اور یوں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آگے کے واقعات بیان کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے اور صوبیہ کے تعلق کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ ایسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابو اور پھوپھی میں بڑی محبت تھی اور ہم ہفتے میں ایک بار ان کے گھر ضرور جاتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ ابو کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا۔ انہوں نے جاتے وقت مجھے تاکید کی کہ میں وقتاً وقتاً پھوپھی کی خیر و عافیت معلوم کرنے ان کے گھر جاتا رہوں۔ مجھے بھی صوبیہ سے ایک طرح کی محبت ہو گئی تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابو کے جانے کے بعد اس سے ملنے کی کیا صورت ہوگی، لیکن انہوں نے خود ہی اس کے گھر جانے کا کہہ کر یہ مسئلہ حل کر دیا۔ میں ہفتے میں 1-2 مرتبہ کالج سے واپسی پر پھوپھی سے ملنے چلا جاتا اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اپنے گھر آ جاتا۔ پھوپھی اصرار کر کے مجھے کھانے کے لیے روک لیتی۔ اس کے بعد صوبیہ میرے لیے چائے بناتی اور ہم ہلکی پھلکی گپ شپ شروع کر دیتے۔ انہی دنوں مجھے ٹائیفائڈ نے آن گھیرا، جس کی وجہ سے میں 15-20 دن کالج نہ جا سکا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون عام نہیں ہوا تھا، اس لیے میں کسی کو بھی اپنی بیماری کی اطلاع نہ دے سکا۔ نہ جانے پھوپھی کو کیسے خبر ہوئی اور وہ صوبیہ کے ساتھ مجھے دیکھنے آئی۔ صوبیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر آئی، لیکن گھر میں اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے ہمارے درمیان صرف رسمی گفتگو ہو سکی۔ اس کے جانے کے بعد میری تشنگی اور بڑھ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا جب مجھے اس سے دوری کا شدت سے احساس ہوا۔ جی چاہ رہا تھا کہ دوڑتا ہوا جاؤں اور اس سے جی بھر کر باتیں کروں، لیکن مجبوری تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے مزید 1 ہفتہ آرام کرنے کا کہا تھا۔ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد جب میں پھوپھی سے ملنے گیا تو صوبیہ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ اس کا یہ انداز میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں خود بھی اس کے لیے عجیب سے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اب ہم صرف کزن اور دوست نہیں رہے، بلکہ ہمارے درمیان اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ فوری طور پر میں اس تعلق کو کوئی نام نہ دے سکا۔ شاید میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ان باتوں کو سمجھ سکوں، بس ایک کشش تھی اور میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ دوسرے دن ساجد مجھے کالج میں ملا۔ بیماری کی وجہ سے میں کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اس خامی کو دور کرنے کے لیے میں نے ہمت پکڑی اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھائی میں لگ گیا۔ اس وجہ سے کئی روز تک پھوپھو کے گھر بھی نہ جا سکا، حالانکہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ صوبیہ کی صورت ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتی، وہ بری طرح میرے حواسوں پر چھائی رہتی۔ بالآخر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں ایک دن کالج سے واپسی میں پھوپھی کے گھر چلا گیا۔ صوبیہ نے ہمیشہ کی طرح ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا اور بولی، کیا بات ہے، اس مرتبہ بہت دنوں بعد آئے؟ بس یوں ہی، ذرا مصروفیت زیادہ تھی، میں نے ٹالتے ہوئے کہا۔ سچ کہہ رہے ہو یا کوئی اور وجہ ہے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ ہاں صوبیہ، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، تم نہیں جانتے احمد، اس نے تھوڑا سا جذباتی ہوتے ہوئے کہا، جب تم کئی دن تک نہیں آتے تو میں بے چین ہو جاتی ہوں، ہر گھڑی ہر پل تمہارا ہی انتظار رہتا ہے۔ پلیز آئندہ اتنی دیر مت لگانا، جلدی جلدی آیا کرو، تم سے مل کر، تم سے باتیں کر کے مجھے بڑی تسلی ملتی ہے۔ کیا تم بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہو؟ ہاں صوبیہ، میری بھی یہی کیفیت ہے، میرے بس میں ہو تو روزانہ تم سے ملنے آؤں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ آئندہ زیادہ وقفہ نہ ہو۔ امتحان قریب آئے تو میں پوری توجہ سے پڑھائی میں لگ گیا۔ میری مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی، اس کے باوجود مجھے صوبیہ سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا، میں ہفتے میں 1 مرتبہ پھوپھو سے ملنے ضرور جاتا، چاہے 10 منٹ کے لیے ہی صحیح۔ مجھے ہر قیمت پر اچھے نمبر لینے تھے تاکہ میرا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو سکے۔ صوبیہ نے مجھے بتایا کہ ساجد بھی ان دنوں نہیں آ رہا، لگتا ہے کہ وہ بھی امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر ہنسی آ گئی، کیونکہ میں اس کی تیاری کے بارے میں جانتا تھا۔ اگر وہ پوری طرح پڑھائی پر توجہ دیتا تو نقل کے بغیر بھی اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتا تھا، لیکن اس
اس کے پاس پڑھائی کے لیے وقت نہیں تھا۔ بہرحال وہ جیسے تیسے سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے اور میں فرسٹ ڈویژن لینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں مٹھائی لے کر پھپھو کے گھر گیا تو وہ بھی وہاں موجود تھا۔ خلاف توقع وہ مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ملا اور بولا، سچ پوچھو تو مجھے تمہاری کامیابی کی بہت خوشی ہے۔ کم سے کم تمہارے سامنے ایک مقصد تو ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سیکنڈ ڈویژن میرے کس کام آئے گی۔ یہ مت سوچو، میں نے کہا، ہر کوئی ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن جاتا۔ اس کے باوجود یہ دنیا کامیاب لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ تم بھی اپنے لیے کسی ایسی فیلڈ کا انتخاب کر سکتے ہو جس میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے امکان ہو۔ یار سچ پوچھو تو میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا۔ میں بابا سے کہوں گا وہ مجھے کوئی بزنس کروا دیں۔ یہ کہتے کہتے اس نے میز پر پڑا اخبار اٹھایا اور اس کی برق گردانی کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑ گئی اور وہ نعرہ لگاتے ہوئے بولا، وہ مارا صوبیہ، اور میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ پرجوش انداز میں بولا، یہ دیکھو فوج کی بھرتی کا اشتہار ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ درخواست دے دوں۔ تم فوج میں جاؤ گے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا میں فوج میں نہیں جا سکتا؟ اشتہار میں جو شرائط لکھی گئی ہیں میں ان میں پورا اترتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں کا ڈسپلن سختی برداشت کر لو کہ تمہارا لائف سٹائل تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں ساری زندگی تو اس طرح نہیں رہ سکتا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک، صوبیہ بولی، میں تم سے پوری طرح متفق ہوں۔ ویسے بھی فوجی مجھے بہت پسند ہے۔ ان کی کیا شان ہوتی ہے، جس گلی سے گزر جائیں لوگ انہیں عزت دیتے ہیں۔ کیا واقعی تمہیں فوجی بہت پسند ہے؟ وہ صوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو کیا میں مذاق کر رہی ہوں؟ صوبیہ نے کہا، پھر تو میں فوج میں ضرور جاؤں گا۔ تمہارا دل جیتنے کے لیے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اپنے الفاظ یاد رکھنا، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر مکر جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد میں نے صوبیہ سے کہا، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اتنا بڑھ چڑھ کر بولنے کی؟ اب دیکھ لینا وہ تمہاری جان کو اٹک جائے گا۔ میں جان بوجھ کر اسے چڑھا رہی تھی تاکہ وقتی طور پر اس سے جان چھوٹ جائے اور 3-4 سال سکون سے گزر جائیں۔ میں نے تنزیہ انداز میں کہا، مجھے تو اس کا سلیکٹ ہونا ہی مشکل لگ رہا ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو 1-2 ماہ بعد ہی واپس آ جائے گا۔ اس سے وہاں کی سختی برداشت نہیں ہوگی، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ساجد کے لہجے اور انداز میں سمجھ گیا تھا کہ وہ صوبیہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کا آخری جملہ میرے دل میں لگ گیا تھا۔ شاید اس نے مجھے سنانے کے لیے خاص طور پر یہ بات کہی تھی تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ وہ صوبیہ کے معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ اگر واقعی اس نے صوبیہ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میرا چانس تقریباً ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالکل سامنے کی بات تھی کہ پھوپھا میرے مقابلے میں اپنے بھتیجے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ساجد پر برتری حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور وہ فوج میں نہ جا سکے۔ اس کے بعد اس کا مستقبل بالکل ہی تاریخ ہو جاتا اور اس کی پوزیشن خاصی کمزور ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ پھوپھا کسی آوارہ مزاج اور نکمے شخص کو اپنا دماد نہ بناتے، چاہے وہ ان کا بھتیجا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اگر صوبیہ سے اس کی رائے معلوم کی گئی تو اس کا ووٹ بھی میرے حق میں ہوگا۔ ساجد اتنا خود سار اور من موجی تھا کہ اس نے والدین کو بھی اپنے ارادے سے آگاہ نہ کیا اور انہیں بتائے بغیر ہی درخواست بھیج دی۔ انہیں اس وقت معلوم ہوا جب اس کی انٹرویو کال آئی۔ ان کو یقین تھا کہ ساجد انٹرویو کے آگے نہیں جا سکے گا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اس وقت ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ساجد نے فخری انداز میں اعلان کیا کہ اس کا سلیکشن ہو گیا ہے اور وہ 1 ہفتے بعد ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے۔ یہ خبر اس کے ابا پر بجلی بن کر گری، کیونکہ نتیجہ ان کی توقع کے خلاف آیا تھا۔ اس کے جانے کی سب سے زیادہ خوشی صوبیہ کو تھی، کیونکہ اس کا ایک لمبے عرصے کے لیے ساجد سے پیچھا چھوٹ رہا تھا، لیکن وہ ساجد کے ارادے سے بے خبر تھی۔ ہم سب کا یہی خیال تھا کہ اس سے اکیڈمی کا ڈسپلن اور سختی برداشت نہیں ہوگی اور وہ جلد ہی واپس آ جائے گا، لیکن ساری توقع اور اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وہ کامیابی سے تربیتی مراحل طے کر رہا تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کی سہولت عام نہیں تھی، اس لیے خطوں کے ذریعے ہی رابطہ ہوتا تھا۔ 1 ماہ بعد اس کا پہلا خط آیا، جسے پڑھ کر اس کے ابا کا منہ لٹک گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ خط میں اس کا رونا دھونا ہوگا، لیکن ان کا خیال غلط نکلا۔ وہ بڑی دلچسپی سے تربیت حاصل کر رہا تھا۔ اس نے کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس خط کو پڑھ کر لگا
لگا کہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ اس کے خط باقاعدگی سے آتے رہے۔ 1 سال بعد وہ چھٹیوں میں گھر آیا تو کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی ساری بدتمیزی اور آوارگی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ تہذیب نے لے لی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی 1 سال پہلے والا ساجد ہے۔ مجھ سے بھی وہ بڑی گرم جوشی سے ملا اور دیر تک میری پڑھائی کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد وہ واپس اکیڈمی چلا گیا اور زندگی ایک بار پھر معمول کے مطابق گزرنے لگی۔ میرا میڈیکل کا دوسرا سال شروع ہو گیا تھا اور صوبیہ سیکنڈ ایئر میں آ گئی تھی۔ چند روز بعد میں نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے آپ پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے حسن میں دن بہ دن نکھار آ رہا تھا، بلکہ وہ پہلے کے مقابلے میں کافی شوق چنچل ہو گئی تھی۔ بعض اوقات اس کی توجہ پڑھائی پر کم اور باتوں پر زیادہ ہوتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر کوئی ایسا موضوع چھیڑ دیتی کہ میں اس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو جاتا۔ میری خاطرداری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے دوپہر میں کھانا کھانے کی عادت نہیں تھی۔ اگر کبھی بھوک لگتی تو کنٹین سے برگر یا فروٹ چاٹ کھا لیتا۔ اسے یہ بات معلوم تھی، اس لیے وہ میرے لیے چائے اور کھانے کی چیزوں کا بندوبست کرتی اور اصرار کر کے مجھے کھلاتی۔ رفتہ رفتہ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی بڑھ گئی کہ ہم صحیح معنوں میں ایک جان دو قلب بن گئے۔ آنکھوں اور اشاروں کی زبان میں بہت کچھ کہہ دیا کرتے تھے۔ اب صرف زبان ہلانے کی دیر تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میں میڈیکل کے چوتھے سال میں تھا کہ ساجد کی ٹریننگ ختم ہو گئی۔ اس کی پوسٹنگ کھاریاں میں ہوئی۔ وہ جانے سے پہلے گھر آیا تو اس کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ فوجی وردی میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ سب سے بڑی تبدیلی اس میں یہ تھی کہ وہ بہت مہذب اور تمیزدار ہو گیا تھا۔ البتہ صوبیہ کے ساتھ وہ پہلے جیسی بے تکلفی سے پیش آیا۔ البتہ جانے سے 1 دن پہلے اس نے صوبیہ سے کہا، تمہیں فوجی بہت پسند ہے، دیکھ لو میں نے تمہاری پسند کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیا، اب تم بھی اپنی بات پر قائم رہنا۔ اس نے ٹالنے کے لیے کہا، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، ڈگری ملنے میں 2 سال باقی ہیں، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، البتہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری منگنی ہو جائے۔ میں نے سنا ہے کہ جہاں بیری ہو وہاں پتھر بھی آتے ہیں، میں ان پتھروں کو روکنا چاہتا ہوں۔ صوبیہ نے بے رخی سے کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ فیصلہ تو میرے والدین ہی کریں گے۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن ساجد کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ میں بھی مطمئن ہو کر اپنی پڑھائی میں لگ گیا۔ میری وارڈ ڈیوٹی شروع ہو چکی تھی۔ میرا زیادہ وقت کالج اور ہسپتال میں گزرتا۔ کئی دن صوبیہ سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ عید کی چھٹیوں میں ساجد گھر آیا تو اس کی خواہش پر والدین نے پھوپھا اور پھوپھی سے صوبیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ یہ بات صرف صوبیہ اور ساجد کے والدین کے درمیان ہی تھی، اس لیے کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہوئی۔ صوبیہ کے والدین کو اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ساجد ان کا اپنا خون تھا اور فوجی ملازمت ملنے کے بعد اس کی مارکیٹ کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ہمیں اس رشتے کا پتہ اس وقت چلا جب پھوپھی کے گھر سے منگنی کی مٹھائی آئی۔ وہ خود یہ مٹھائی لے کر آئی تھی۔ امی اور ابو نے انہیں رشتہ طے ہونے کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی ابو نے یہ شکایت بھی کی کہ اس موقع پر پھوپھی نے غیر سمجھا اور کسی معاملے میں شریک نہیں کیا۔ جب سب باتیں طے ہو گئی تو مٹھائی لے کر آ گئی۔ پھوپھی شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، کیا کروں بھائی صاحب، میں تو خود اس کے حق میں نہیں تھی، لیکن لڑکے نے ضد کی کہ جب تک رشتہ طے نہ ہو جائے اس بات کی بھنک کسی کو نہیں پڑنی چاہیے۔ نہ جانے وہ یہ بات چھپانا کیوں چاہ رہا تھا، اسے کسی کا ڈر تھا کیا؟ میں فوراً ہی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ ساجد نے یہ رازداری میری وجہ سے برتی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کے ساتھ صوبیہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے تو کہیں میں بیچ نہ کود پڑوں۔ اس طرح پھوپھا کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مستقبل کے ڈاکٹر سے کرے یا اسے فوجی کے پلے باندھ دے۔ اس رازداری کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور صوبیہ مجھ سے بہت دور جا چکی تھی۔ دراصل سارا مسئلہ ٹائمنگ کا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ فائنل امتحان سے فارغ ہونے کے بعد امی کو صوبیہ کا رشتہ مانگنے بھیجوں گا، جبکہ ساجد کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ صرف ٹریننگ سے ہی فارغ نہیں ہوا بلکہ بااثر روزگار بھی ہو گیا تھا۔ اس نے صوبیہ سے منگنی کرنے میں اس لیے جلدی کی کیونکہ وہ میری انٹری سے پہلے اس کے حقوق اپنے نام کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور میں منہ دیکھتا رہ گیا۔ کئی دن تک میں صوبیہ کی طرف نہ جا سکا۔ مجھ میں اس سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اپنے آپ کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ بالآخر میں ایک دن ہمت کر کے صوبیہ سے ملنے چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری ٹھیک ٹھاک کلاس لے گی اور مجھے ہی الزام ٹھہرائے گی
اس لیے میں نے خود ہی صفائی پیش کرنا شروع کر دی اور کہا صوبیہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا اور ساجد نے اپنا کام دکھا دیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے ہی اپنا رشتہ بھیج دیتا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تم جب بھی رشتہ بھیجتے وہ نامنظور ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، مجھ میں ایسی کیا خرابی ہے؟ خرابی تم میں نہیں بلکہ میری قسمت ہی خراب ہے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تایا ابو نے میرے پیدا ہوتے ہی مجھے ساجد کے لیے مانگ لیا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ ابو اپنے بڑے بھائی کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ اس رشتے سے انکار کیسے کر سکتے تھے؟ تمہیں یہ بات معلوم تھی؟ نہیں، جب تایا ابو نے شادی کی بات چھیڑی تو میں نے ٹالنے کی غرض سے کہہ دیا پہلے مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنے دے۔ امی آپ کو اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے اچھا رشتہ آ جائے۔ اس ٹال مٹول سے کوئی فائدہ نہیں، امی بولی، تمہاری شادی تو ساجد سے ہی ہوگی۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ بچپن میں ہی ساجد سے تمہارا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے صوبیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے اس فیصلے پر احتجاج نہیں کیا؟ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں، رشتہ طے کرتے وقت لڑکی کی مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ ویسے بھی میرے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں اس سے شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی؟ اب کیا ہوگا؟ میں نے درد بڑے لہجے میں کہا۔ کچھ بھی نہیں، وہ منہ پھیرتے ہوئے بولی، جو کچھ بھی ہوا یا ہونے والا ہے اسے تم تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو۔ ضروری نہیں کہ ہم جسے چاہیں وہ ہمیں مل جائے۔ میں واقعی اپنی قسمت پر شاکر ہو کر بیٹھ گیا۔ اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ میں نے سب کچھ بلا کر اپنی پوری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ ادھر پھپھو کے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ستمبر میں شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس وقت تک میں فائنل امتحان سے فارغ ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ میں اس شادی سے بالکل ہی لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ میری پھوپھی کی بیٹی تھی، اس لیے میرا فرض بنتا تھا کہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤں۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ 6 ستمبر کی شام اس کا نکاح اور رخصتی تھی۔ صوبیہ مائیوں بیٹھ گئی تھی اور ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں شادی بیاہ کے گیت گا رہی تھی۔ حالانکہ رات کو سب لوگ دیر سے سوئے تھے، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ صبح ہوتے ہی گھر میں غیر معمولی چہل پہل شروع ہو گئی۔ ساجد بھی ناشتہ کرنے کے بعد بیرونی صحن میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بے چین نظر آ رہا ہے۔ شادی والے دن اس کے چہرے پر جو خوشی ہونی چاہیے تھی وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ مجھے کئی کام کرنے تھے، حالانکہ ورجی سے کہہ دیا تھا کہ وہ صبح 10 بجے پہنچ جائے۔ وہ نہیں آیا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور میں اس کی تلاش میں نکل گیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے بڑی سڑک پر لوگوں کا ہجوم نظر آیا جو اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ کے ہاتھوں میں ہاکیاں اور لاٹیاں تھی، جیسے وہ کسی سے لڑنے جا رہے ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے ایک راہگیر کو روک کر پوچھا تو وہ ہوا میں مکا لہراتے ہوئے بولا، بھائی جی تسا نہیں پتا، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ میں الٹے قدموں گھر واپس آیا تو سب لوگ ریڈیو سے کان لگائے بیٹھے تھے اور صدر ایوب کی تقریر آ رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن کی فوج نے رات کی تاریکی میں اعلان جنگ کر دیا ہے اور لاہور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ صدر ایوب نے انتہائی پرعزم اور جوشیلے انداز میں فوج پاکستان کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر دشمن کی جرأت کا مقابلہ کریں اور اسے پیچھے دھکیل دیں۔ تقریر ختم ہوتے ہی ساجد اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا چہرہ جذبے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں گیا اور اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ صوبیہ کے تایا اور تائی اس کے پیچھے گئے۔ ارشد مرزا نے تیز لہجے میں پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ جانے کی تیاری کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ جنگ شروع ہو گئی ہے، ایسے میں فوجیوں کی چھٹیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ شاید 1-2 گھنٹے بعد میرا بلاوا بھی آ جائے، ورنہ میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ مجھے فوری طور پر یونٹ میں رپورٹ کرنی ہے۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، ارشد مرزا بولا۔ شام کو تمہاری شادی ہے، سب تیاریاں ہو گئی ہیں، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور تمہیں محاذ پر جانے کی سوچ رہی ہے۔ شادی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت میرا ڈیوٹی پر حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو صبح چلے جانا، کم سے کم نکاح تو ہو جائے، ایک رات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اس کی امی نے کہا کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ وہ جنجلاتے ہوئے بولا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، میرا وقت قوم کی امانت ہے، میں اس میں خیانت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سب اسے سمجھاتے رہے لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور یہی کہتا رہا کہ اس وقت وطن کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی پکار پر اپنے کان بند نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ دعا کریں کہ میں غازی بن کر واپس آؤں، پھر دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ اس کی توقع کے عین مطابق 2 بجے گہرے سفید رنگ کی موٹر سائیکل پر ہیلمٹ لگائے فوجی وردی میں ملبوس ریڈی آر آ گیا۔ ساجد کو فوری طور پر رپورٹ کرنے کا حکم ملا تھا۔ اس کی تیاری مکمل تھی۔ اس نے سب گھر والوں کو الوداع کہا اور اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں اسے ٹرین میں بٹھانے ساتھ گیا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے بڑے جذباتی انداز میں گلے لگایا اور بولا میں اپنی امانت صوبیہ کی شکل میں تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں۔ اگر جنگ میں مجھے کچھ ہو گیا تو تم صوبیہ سے شادی کر لینا، ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے بھی اسی انداز میں کہا اللہ نے چاہا تو تم غازی بن کر واپس آؤ گے، اس وقت تک میں تمہاری امانت کی حفاظت کروں گا۔ ایک سپاہی کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ وطن کی خاطر لڑتے ہوئے جان دے دے اور اسے شہادت کا درجہ ملے۔ ٹرین نے وسل دی تو وہ مجھ سے گلے مل کر رخصت ہو گیا۔ کئی دن تک اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری تھی۔ 17 دن بعد جنگ ختم ہوئی اور ہم اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ جنگ ختم ہوئے دوسرا یا تیسرا دن تھا کہ ایک فوجی گاڑی اس کے دروازے پر آ کر رکی۔ ایک افیسر نے دروازے پر دستک دے کر ارشد مرزا کو باہر بلایا اور ایک خط ان کے حوالے کیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے جوانوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے گاڑی سے تابوت نکال کر زمین پر رکھا اور روایتی انداز میں اسے سلامی دی۔ وہ افیسر ارشد مرزا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا ساجد مرزا نے اگلے مورچوں پر ڈیوٹی دیتے ہوئے وطن کے لیے اپنی جان دے دی، اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند کرے۔ صوبیہ نے بڑے ضبط اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ وہ شہید کی منگیتر کہلانے پر فخر محسوس کرتی تھی۔ پھر میں نے ایک دن اسے ساجد کی وصیت کے بارے میں بتایا تو وہ بولی وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد تم ہی میرا خیال رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد صوبیہ سے میری شادی میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ ہم دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تو میرا بڑا بیٹا بھی فوج سے ریٹائر ہو چکا ہے، بیٹی اپنے گھر کی ہے۔ ہر سال 6 ستمبر کے موقع پر ساجد کی بہت یاد ستاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔